أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنگ قادسیہ کا واقعہ۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دنبل نکل رہے تھے اور ان کو درد عرق النساء کی بھی شکایت تھی، لہٰذا نہ تو وہ گھوڑے پر سوار ہو سکتے تھے اور نہ چل پھر سکتے تھے۔ میدان جنگ میں اسلامی لشکر کا قصیر پر ایک پرانے زمانے کی بنی ہوئی پختہ عمارت کھڑی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس عمارت کی چھت پر تکیے کے سہارے بیٹھ گئے اور اپنی جگہ میدان جنگ کا سردار حضرت خالد بن ارطفہ کو تجویز کیا، لیکن لڑائی کے نقشے اور میدان جنگ کی ہر طرح کے معاملات سے آگاہ رکھنے کا حکم دیا، یعنی برابر خالد بن ارطفہ کے پاس ہدایت روانہ کرتے رہے اور ایرانی لشکر کی تیاریوں کی خبر سن کر اسلامی لشکر بھی جنگ کی تیاری کرنے میں مصروف ہو گیا۔ عمرو بن معد، یعقوب، عاصم بن عمرو، ربی، عامر وغیرہ حضرات نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر گشت لگا کر لوگوں کو جہاد اور جنگ پر آمادہ کیا۔ شعراء نے رجز خوانی شروع کی اور قاریوں نے سورۃ انفال کی تلاوت شروع کی، جس سے اسلامی لشکر میں ایک جوش پیدا ہو گیا۔ جنگ کے پہلے دن دونوں فوجیں مسلح ہو کر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو گئیں۔ سب سے پہلے ایرانی لشکر سے 3 سردار شہ سوار نکلے۔ ان کے مقابلے میں اسلامی لشکر سے حضرت والد بن عبداللہ اسد، حضرت عمرو بن معاد یعقوب یقرب، حضرت عاصم بن عمرو مقابلے کے لیے نکلے اور مقابلے کے بعد تینوں ایرانی شہ سوار کو گرفتار کر لیا۔ رستم نے اپنے کئی سردار شہ سواروں کو گرفتار ہوتے دیکھ کر فوراً حملے کا حکم دے دیا اور سب سے پہلے ہاتھیوں سے مسلمان لشکروں پر حملہ شروع کیا۔ ہاتھیوں نے اس حملے کو باہلا قبیلے کے لشکر کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ان کا بہت نقصان ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے غور سے میدان کا رنگ دیکھ رہے تھے، فوراً بنی اسد کو باہلا کی مدد کو پہنچنے کا حکم دیا، لیکن جب ان کی حالت نازک ہو گئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً قبیلہ قندہ کے بہادروں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ بنو قندہ نے آگے بڑھ کر اس شان سے حملہ کیا کہ اہل فارس کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ رنگ دیکھ کر رستم نے لشکر ایران کو مجموعی طاقت سے حملہ کرنے کی اجازت دے دیا۔ اس متفقہ سخت حملے کو دیکھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہی اور تمام اسلامی لشکر نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید میں تکبیر کہہ کر ایرانی لشکر پر حملہ کر دیا۔ اس حالت میں ایرانی ہاتھیوں کے لشکر نے اسلامی لشکر کو بہت نقصان پہنچا دیا۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً 3 اندازوں کو حکم دیا کہ ہاتھیوں پر اور ان ہاتھیوں کے سواروں پر تیر اندازی کرو۔ حضرت عاصم بن عمرو نے نیزہ لے کر ہاتھیوں پر حملہ کیا۔ ان کی تقلید میں دوسرے بہادروں نے ہاتھیوں پر حملہ کر دیا۔ تیر انداز ایسے تیر چلائے کہ ہاتھی سواروں کو تیر اندازی کی مہلت ہی نہ ملی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھی سوار پیچھے ہٹے اور بہادروں کو میدان جنگ میں شمشیر زنی کا موقع ملا۔ صبح سے شام تک میدان کارزار گرم رہا۔ رات کی تاریکی میں لڑائی کو کل کے لیے ملتوی کر دیا۔ یہ دوشنبہ کا روز تھا، محرم 14 ہجری کا واقعہ ہے۔ اگلے دن الصبح بعد نماز فجر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے شہداء کو قادسیہ کے مشرق کی جانب دفن کروایا۔ شہداء کی تعداد 500 تھی۔ تدفین کے بعد اسلامی لشکر پھر صف آرا ہوئی اور ایرانی بھی میدان میں آ ڈٹے۔ لڑائی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ ملک شام کی طرف سے گرد و غبار اٹھا۔ گرد پھٹی تو معلوم ہوا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو شام سے امدادی فوجیں بھیجی تھیں وہ آ پہنچی ہیں۔ چنانچہ عین وقت پر فوجوں کا پہنچنا اور تائید غیبی سمجھی گئی۔ 6000 سپاہی تھے، ان میں 5000 ربی اور مظہر قبیلے اور 1000 خاص حجاج کے رہنے والے تھے۔ ہاشم بن عتبہ حضرت سعد بن رضی تعالی عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی تعالی عنہ کے بھائی سپہ سالار تھے اور ہر اول دستے کی قیادت حضرت کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ حضرت کاکا نے صف سے نکل کر کہا، ایرانیوں میں کوئی بہادر ہو تو سامنے آئے۔ ادھر برہمن نکلا اور کاکا بن عمرو رضی اللہ عنہ جسر کا واقعہ یاد کر کے پکار اٹھے، ابو عبیدہ کا قاتل جانے نہ پائے۔ حضرت کاکا بن عمرو رضی اللہ عنہ نے برہمن کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد کئی نامور بہادر ایرانی میدان میں نکلے اور مقتول ہوئے۔ بالآخر رستم نے عام حملے کا حکم دے دیا اور بڑے زور و شور سے لڑائی ہونے لگی۔ ہاشم بن عتبہ نے میدان جنگ کے گرم ہونے کا حال سن کر اپنے 6000 فوج کو بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں تقسیم کر دیا اور حکم دیا کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایک ایک حصہ تکبیر کہتا ہوا اسلامی لشکر میں داخل ہوتا رہے۔ اس طرح یکے بعد دیگرے اسلامی لشکر کو شامل ہوتا دیکھ کر ایرانی لشکر خوفزدہ ہوتے رہے۔ آج بھی ہاتھیوں نے اسلامی لشکر کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن مسلمانوں نے ایک نئی تدبیر کی کہ اونٹوں کو بڑی بڑی جالیں ڈالی اور وہ بھی ہاتھیوں کی طرح نظر آنے لگے اور ایرانیوں کے گھوڑے ان کو دیکھ کر بدگنے لگے۔ جس قدر اسلامی لشکر کو ہاتھیوں نے نقصان پہنچایا تھا، اس قدر ایرانی لشکر کو ان مصنوعی ہاتھیوں سے نقصان پہنچنے لگا۔ آج حضرت کاکا رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے ایرانی سرداروں شہ سواروں کو قتل کیا۔ شام تک بازار جنگ گرم رہا۔ آج 1000 مسلمان اور 10,000 ایرانی میدان جنگ میں کام آئے۔ تیسرے روز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی اول شہداء کی تدفین کی اور زخمیوں کو عورتوں کے سپرد کیا۔ اس کے بعد دونوں فوجیں میدان جنگ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئیں۔ آج بھی ایرانیوں نے ہاتھیوں کو آگے رکھا تھا، لیکن حضرت
کاکا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر فیل سفید جو تمام ہاتھیوں کا سردار تھا اس پر حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ اس کے بعد ہاتھی سوار بھاگ نکلے۔ آج بھی شام تک لڑائی جاری رہی۔ غروب آفتاب کے بعد یہ دونوں فوجیں ایک دوسرے سے جدا ہوئیں، پھر متحد ہو کر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو گئیں۔ مغرب کے وقت سے شروع ہو کر صبح تک لڑائی جاری رہی۔ نہ صحیح معلومات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی نہ رستم کو۔ غرض یہ کہ رات عجیب کیفیت کی تھی۔ تمام رات سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مشغول رہے۔ انہوں نے میدان جنگ کے شور و غل میں حضرت کاکا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی کہ وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ سب سمٹ کر قلب پر حملہ کرو، رستم کو گرفتار کر لو۔ اس آواز نے نہ صرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقویت و تسکین دی بلکہ تمام اسلامی لشکر میں اثر نو حوصلے اور طاقت مہیا کر دی۔ تمام دن اور رات لڑتے ہوئے غازیان اسلام تھک کر چور چور ہو چکے تھے، مگر ہر قبیلے کے سردار نے اپنی اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور بڑے زور و شور سے تلوار چلنے لگی۔ حضرت کاکا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رکابی فوج لڑتے ہوئے اس مقام پر پہنچی جہاں رستم اپنے تخت زریں پر بیٹھا ہوا تھا، اپنی فوج کو لڑا رہا تھا۔ اسلامی فوج کو قریب دیکھ کر رستم خود لڑنے لگا۔ جب زخمی ہوا تو پیٹ پھیر کر بھاگا، لیکن حضرت ہلال بن علقمہ نے بڑھ کر برچھے کا وار کیا جس سے اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ وہ نہر میں گر پڑا۔ حضرت ہلال نے فوراً گھوڑے سے کود کر اسے نہر سے باہر نکالا اور اس کا کام تمام کر دیا اور بلند آواز سے پکارا، خدا کی قسم میں نے رستم کو قتل کر دیا۔ اس آواز کے سنتے ہی اسلامی لشکر میں نعرہ تکبیر بلند کیا اور ایرانیوں کے ہوش و حواس باختہ ہو گئے۔ ایرانی لشکر میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ 30,000 میں سے بامشکل 30 اپنی جان بچا سکے، باقی سب میدان جنگ میں مارے گئے۔ زرار بن خطاب نے درکش قادیانی ایرانی کے مشہور جھنڈے پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے کل 6,000 شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کاکا رضی اللہ عنہ اور حضرت شر حبیب کو تعاقب کے لیے روانہ کیا، لیکن اس سے پہلے بھی حضرت زہرہ بن حیات ایک دستہ فوج لے کر مفرور ایرانیوں کے پیچھے روانہ ہو چکے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے بعد مال غنیمت جمع کروایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جنگ کی فتح کا خط ارسال فرمایا۔